السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، سورہ الفیل کا مطالعہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس سورہ کی 5 آیتوں کی تلاوت پیش کیا۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ تو یہ اس کی ترجمانی تھی۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا تاریخی پس منظر بہت اہم ہے۔ نام جیسا کہ پہلی آیت میں اصحاب الفیل آیا ہے، تو اس سے یہ سورت کا نام الفیل پڑا ہے، اور بالاتفاق یہ جو ہے سورت مکی ہے، اور وہ بھی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخی پس منظر کی بڑی اہمیت ہے، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے تاریخی پس منظر ہم کو روشنی دیتا ہے۔ نجران میں نجران کہاں ہے؟ سعودی میں ہے فی الوقت۔ یمن کے یہودی فرمانروا زنواس نے پیروان مسیح علیہ السلام یعنی کرسچنز، فالوورز آف کرسچینٹی، جو ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کے عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے حمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یعنی اس وقت حمیری حکومت چل رہی تھی، اور پہلے جیسے جنگیں ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں وغیرہ ہوا کرتے تھے، ایسا ہی معاملہ تھا یہ، اور یہ ہوا واقعہ 525 AD میں۔ پھر اس پورے علاقے میں حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ حبشی یعنی ایتھیوپین، ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ ساری کارروائی دراصل قسطنطنیہ کی رومی سلطنت، یعنی ابھی کانسٹینٹینوپل جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اور رومنز تھے، رومنز کا قبضہ تھا، روم کی سلطنت تھی، ابھی موجودہ استنبول۔ تو یہ ان کے، اور تقریباً 1000 سال سے زائد جو ہے وہ ان کا سلسلہ جاری تھا، تو ان کے قبضے میں یہ تھی۔ تو قسطنطنیہ کی رومی سلطنت اور حبش کی حکومت کے باہم تعاون سے ہوا تھا یہ، کیونکہ حبشیوں کے پاس اس زمانے میں کوئی قابل ذکر بحری بیڑا، نیول کوئی فورس نہیں تھی۔ بیڑا رومیوں نے، نیول فورس جو رومیوں نے فراہم کیا، اور حبش نے اپنی 70,000 فوج اسی کے ذریعے سے یمن کے ساحل پر اتارے۔ آگے کے معاملات سمجھنے کے لیے بات ابتدائی میں جان لینی چاہیے کہ یہ سب کچھ دراصل محض مذہبی جذبے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے معاشی یعنی اکنامک اور سیاسی پولیٹیکل مقاصد تھے۔ یعنی اس وقت بھی غور کرنے سے بات معلوم پڑتی ہے کہ اکنامک اور پولیٹیکل مقاصد کی جو ہے بہت اہمیت تھی، اور اس کے یہ گولز کے اچیو کرنے کے لیے بہت کچھ جو ہے کر جاتے تھے، بلکہ غالباً وہی اس کا اصل محرک تھا، اور عیسائی مظلومین کے خون کا انتقام ایک بہانے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ یہ وجہ تھی جو حبشی نے یمن کے ان کے اوپر حملہ کیا۔ رومی سلطنت جب مصر یعنی ایجپٹ اور سیریا پر قابض ہوئی تھی، اسی وقت سے اس کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ یعنی ایسٹ افریقہ، انڈیا، انڈونیشیا وغیرہ ممالک اور رومی مقبوضات، رومی ایریاز، رومنز کے انڈر میں جو ایریاز تھے کے درمیان جس تجارت پر عربس جو ہے صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے، تو ان کا ہولڈ تھا عربس کا، حالانکہ دور جاہلیت میں تھے، لیکن ادھر ٹریڈ پر جو ان کا ہولڈ تھا، اسے عربوں کے قبضے سے نکال کر
وہ خود اپنے قبضے میں لے لے، یہ تھا ان کا مقصد۔ عربوں سے وہ چیز نکال کر اپنے قبضے میں لینا، کن کا تھا مقصد؟ رومی سلطنت کا اور وہ یہودیوں کا، تاکہ اس کے فائدے پورے کے پورے اسی کو حاصل ہوں اور عرب تاجروں کا، عرب ٹریڈرز کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے۔ چونکہ یہ لوگ ایجنٹس کے طور پر کام کر رہے تھے، اب ان کو وہ ہٹا دینا چاہتے تھے اور خود جو پورا کنٹرول لینا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے 24 یا 25 قبل مسیح یعنی بیفور کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے، قیصر آگسٹس ایک بادشاہ تھا، ان کا ایک بڑی فوج رومی جنرل ایلیاس گیلوس کی قیادت میں عرب کے مغربی ساحل پر اتار دی تھی، تاکہ اس بحری راستے پر قابض ہو جائے جو جنوبی عرب سے شام کی طرف، سیریا کی طرف جا رہا تھا۔ تو لیکن عرب کے شدید جغرافیائی حالات نے اس مہم کو ناکام کر دیا، ان کا جو مقصد تھا وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد رومی اپنا جنگی بیڑا بحر احمر میں لے آئے اور انہوں نے عربوں کی اس تجارت کو ختم کر دیا جو وہ سمندر کے راستے کرتے تھے، اور صرف بری یعنی لینڈ کا راستہ ان کے لیے باقی رہ گیا۔ اسی بری راستے کو قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے حبش کے عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا، یعنی رومن اور عیسائی یہاں پر مل گئے ان عربس کو ہرانے کے لیے، اور وہ ٹریڈ کا دار و مدار پورا اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے مل گئے، اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اس کو یمن پر قابض کرا دیا۔ یعنی پہلے بھی اس دور کے اندر بھی کیسے حملے ہوا کرتے تھے، کیسے یعنی معاشی اور پولیٹیکل مقاصد کے لیے لوگ جنگیں کیا کرتے تھے۔ یمن پر جو حبشی فوج حملہ ہو رہی تھی، اس کے متعلق عرب ہسٹورینز کے بیانات جو الگ الگ ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ 2 امیروں کی قیادت میں تھی، ایک کا نام اریات تھا، دوسرا کا نام ابرہا، اور محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس فوج کا امیر اریات تھا اور ابرہا اس میں شامل تھا۔ پھر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اریات اور ابرہا باہم لڑ پڑے، مقابلے میں اریات مارا گیا، ابرہا ملک پر قابض ہو گیا، اور اس نے پھر شاہ حبش کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسی کو یمن پر اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس کے برعکس یونانی اور سریانی مورخین کا بیان ہے کہ فتح یمن کے بعد جب حبشیوں نے مزاحمت کرنے والے یمنی سرداروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا، تو ان میں سے ایک سردار سمیفا اشوا، یونانی میں ایسمفیوس کہتے ہیں، ایسمفیوس نے حبشیوں کی اطاعت قبول کر کے اور جزیہ ادا کر کے اپنے اس وہاں کا گورنری کا جو ہے پروانہ اس نے لے لیا، لیکن حبشی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور ابرہا جو ہے اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ بہرحال یہ روایات ہمیں یہ اس کا پس منظر جو ہے اس کا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ اسے سمجھنا، کیونکہ حالات حاضرہ اگر ہم غور کریں تو ایسے ہی تقریباً ریزنز ہوئے ہیں جو دنیا کو جو ہے موڑ دیا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے حبشہ کی بندرگاہ کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا، یعنی بغیر ابرہا کو اس کی جگہ، تو یہ ابرہا جو ہے کیا تھا؟ حبشہ کی بندرگاہ ادولیس کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا جو اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں بڑا اثر اور رسوخ حاصل کر گیا تھا۔ شاہ عباس نے اس کو سرکوبی کے لیے جو فوجیں بھیجی وہ یا اس سے مل گئیں یا اس نے ان کو شکست دے دی، اتنا یعنی پاورفل بن گیا تھا ابرہا۔ آخر کار شاہ حبشہ کے مرنے کے بعد اس کے جانشین نے اس کو یمن پر اپنا نائب السلطنت تسلیم کر لیا، اور اس کا نام جو ہے آتا ہے ابرامیس یا ابراہیم کر کے آتا ہے، ویسا لکھتے ہیں۔ ابرہا غالباً اسی کا حبشی تلفظ ہے، کیونکہ عربی میں تو اس کا تلفظ ابراہیم ہے۔ بہرحال ابرہا کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا کیا ہو گیا؟ خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبشہ کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی،
اور اپنے آپ کو مفوض الملک یعنی نائب شاہ کر کے لکھتا تھا۔ اس نے جو اثر رسوخ حاصل کر لیا تھا اس کا اندازہ اس ایکٹ سے کیا جا سکتا ہے کہ جب 543 عیسوی میں وہ سد معارف کی مرمت سے فارغ ہوا تو اس نے ایک عظیم الشان جشن منایا جس میں قیصر روم، شاہ ایران، شاہ ہیرا اور شاہ غسان کے سفراء ایمبیسڈرز شریک ہوئے، اور اس کا مفصل تذکرہ اس خطبے میں درج ہے جو ابراہ نے سد معارف پر لگایا تھا۔ خطبہ وہ آج بھی موجود ہے اور گلیزر نے اس کو نقل کیا۔ یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابراہ نے اب اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا۔ کیا تھا؟ ایک تو اکنامی برتری اور پولیٹیکل فورس، یہ دو چیز حاصل کرنا، سیاسی طاقت انہیں حاصل کرنا تھا۔ یہ ہوا تھا جس کی وجہ سے جنگیں ہوا کرتی تھی، فتوحات حاصل کرتے تھے، ہارتے تھے، مارتے تھے، مرتے تھے، تو یہ سب چیزیں جو اس دور میں بہت ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے اب یہ تھوڑا اپنے آپ کو جب سٹیبلائز کر لیا تو اس نے اب اپنے وہ مقصد کے لیے شروع کیا تو ایک اکنامک برتری، معاشی برتری اور سیاسی برتری یعنی پولیٹیکل سپریمیسی، یہ حاصل کرنے کے اس میں کام کرنے لگا۔ حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا، یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلانا اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے جو تھے، دو ان کے مقصد تھے۔ یہ تیسرا یہ تھا کہ ان کا بیک میں عیسائیت بھی پھیلانا کر کے تھا۔ یہ ضرورت اس بنا پر اور بڑھ گئی تھی کہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ روم کی کشمکش اقتدار نے بلاد مشرق سے رومی تجارت کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے۔ ایران میں جو ساسانی حکومت تھی انہوں نے رومنز کے راستے بند کر دیے تھے، اس لیے بھی ان کو ضرورت تھی کہ ان کو ہرا کر وہ قبضے، وہ راستے، وہ ٹریڈ جو ہے حاصل کریں۔ تو یہ مقاصد سے جو ہے جنگیں جو ہے دور میں ہوا کرتی تھی۔ ابراہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تھا یعنی کراس بنایا، جس کا ذکر عرب مورخین نے القلیس یا القلیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یونانی میں یہ لفظ ایکلیسیا کے نام سے ہے۔ تو اور اردو کا لفظ کلیسا بھی اسی یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ یعنی دور جاہلیت میں بھی کعبے کی بڑی اہمیت تھی چونکہ ٹریڈ کا مرکز تھا اور ساتھ ساتھ لوگ حج بھی کرنے آتے تھے، جاہلیت کا تھا لیکن حج کرنے کے لیے وہ لوگ آیا کرتے تھے۔ تب یہ چاہتا تھا کہ وہ مرکز جو سینٹر ہے کعبہ، جو ٹریڈ کا بھی سینٹر ہے، عبادت کا بھی ہے، تو یہ صنعا یمن میں جو اس نے جو کلیسا بنایا اس کی طرف لوگوں کو وہ موڑنا چاہتا تھا۔ یہ دراصل اس کا مقصد تھا، یہ پلاننگ سے جو اس نے کام کرنا تھا۔ تو یہ چیز تھی۔ اس ابن کثیر نے لکھا کہ اس نے یمن میں علی اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی۔ اس کی اس حرکت کا مقصد ہمارے نزدیک یہ تھا کہ عربوں کو غصہ دلائے تاکہ وہ کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے اس کو مکے پر حملہ کرنے اور کعبہ کو منہدم کرنے کا بہانہ مل جائے۔ یہ دراصل اس کا پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ فعل ایک قریشی نے کیا تھا، اور مقاتل بن سلیمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی تھی۔
ان میں سے کوئی واقعہ بھی اگر پیش آیا ہو تو کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، کیونکہ ابرہہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز تھا، اور جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا قریشی کا یا چند قریشی جوانوں کا مشتعل ہو کر کلیسا کو گندہ کر دینا یا اس میں آگ لگا دینا کوئی ناقابل فہم بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ابرہہ نے خود اپنے کسی آدمی سے خفیہ طور پر ایسی کوئی حرکت کرائی ہو تاکہ اسے مکے پر چڑھائی کرنے کا بہانہ مل جائے، اور اس طرح قریش کو تباہ اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے اپنے دونوں مقصد حاصل کرے۔ ایسا ہی غالباً جو ہے یہ 9/11 کا بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ سے کسی نقصان پہنچا کر الزام کسی اور پر ڈال کے پھر حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ نیا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ اصحاب فیل کے پس منظر میں جو واقعہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، جواب ابرہہ کے پاس سے رپورٹ سچی پہنچی کہ کعبے کا معتقدین نے اس کا کلیسا کی یہ توہین کی ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں گا۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔